وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے رائے والد کرام عزت و شرف اور تقریر دلائی میرے والد محترم اور حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج مبارک میں جائے خوبصورت دنوں میں سے خوبصورت دن، تمام دنوں کے سردار میں سے سردار دن آج ہمیں نصیب کیا. اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے اس مہینے میں بھی ہمیں داخل کر دیا کہ جس مہینے کو کچھ لوگ خدا کا مہینہ نام کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم آل رسول کی نسبت سے تعلق رکھنے والے اور پیارے آقا کی آل اولاد سے محبت رکھنے والے اس مہینے کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا حیدر الطاہر جن کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے. اس مہینے میں 13 رجب کو، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے، 13 تاریخ کو اس دنیا میں مکہ کی سرزمین پر وہ عظیم سورج شروع ہوا تھا. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں طواف کے دوران مصروف تھی کہ مجھے پیٹ میں شدید درد ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، تو اللہ رب العزت نے کعبے کی دیواروں کو چیرا اور میں آپ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی اور جناب مولا مرتضیٰ کی ولادت سے پاک ہوئی. اللہ کے در پر آپ کی ولادت ہوئی. تاریخ 13 رجب المرجب. اس مہینے کو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت سے بھی جانتے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت کے سونے حبیب کی آل اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اور کیوں نہ خوش ہو ہمارے دادا پردادا، ہمارے والدین اور ہمارے پیر و مشائخ اور ہمارے اساتذہ نے ہماری بھوٹی میں آل رسول کی محبت بھر دی ہے. میں اپنا عقیدہ بتا دوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی پر میرے دل سے آل رسول کی محبت کوئی نکال نہیں سکے گا. وجہ یہی ہے کہ آج اگر اس دنیا میں ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ انہی آل اولاد کا صدقہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو جب بنا رہا تھا تو وہ اس دنیا کو ظاہر نہ کرتا، لیکن اس نے میری وجہ سے ظاہر کیا. محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتے کہ کوئی رب ہے. تو پھر آج اگر اس دنیا میں ہمیں بارشیں ملتی ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں رشتہ داریاں ملی ہوئی ہیں، تو وجہ پیچھے صدقہ آل رسول ہے. تو اس مہینے کو جنت کے سرداروں کے جو والد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت بھی اس مہینے کو نصیب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے صدقے میں آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مومن اور منافق میں فرق اگر ہمیں نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور ہم ان کو نہ پہچان سکتے ہو تو پھر ہم ذکر علی چھیڑتے تھے، ذکر علی کرتے تھے، اور پھر ہم پہچان لیتے تھے، جان لیتے تھے کہ کن کے چہروں پر، کن کی پیشانیوں پر بل پڑ رہے ہیں. اور جن کی پیشانیوں پر بل پڑتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کی ماں نے کہیں نہ کہیں چھپارا ہوا ہے، یہ منافق مومن ہو ہی نہیں سکتا.
فرماتے ہیں کہ علی سے محبت صرف اور صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور علی سے عداوت اور علی سے بغض اور علی سے نفرت منافق کرے گا۔ تو آج کے ماحول میں بھی اگر کوئی لوگ اعتراض کریں کہ آپ بہت علی کرتے ہو، آپ تو شیعہ ہو گئے یا فلاں، تو ہم کہیں گے کہ جا کر پہلے فتویٰ پیر مہر علی شاہ صاحب پر لگائے کہ وہ علی زیادہ کرتے تھے۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آل رسول کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اس مہینے کو نسبت مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ 13 رجب المرجب کو وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ پھر جو ولیوں کی زندگی میں اور اس کائنات میں جو روشنیاں اور جو سورج طلوع ہوئے وہ آج لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح انبیاء میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ تمام اللہ کے ولیوں کا سردار میرا، حضور فرماتے ہیں کہ میرا علی ہے۔ تو جیسے نبوت کی لڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت لے کر چلتی ہے، تو دنیا بھر کے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے جہاں جہاں جس علاقے میں آرام کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو ان کو صدقہ کہیں نہ کہیں سے حضور جانے کائنات حضرت علی شیر خدا کی ہی نسبت سے ان کو کرنٹ پہنچ رہا ہے۔ تو اس مہینے کو نسبت مولا مرتضیٰ سے ہے۔ بہرحال یہ تو ذکر اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کے بغیر عقیدہ بیان کرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت نہ رہے۔ اللہ کے حبیب ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور کو بھی تو مخالف کر سکتے تھے، کسی اور کا بھی تو ذکر کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے تھوڑے محبوب کو معلوم تھا کہ جتنے گناہ زبان کرتی ہے اتنا جسم کا کوئی حصہ اور گناہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان صبح کرتا ہے تو تمام جسم کے اعضاء سے زبان ہاتھ جوڑ کر اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض گزار کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آج کوئی ایسی نحوست اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ جس کی وجہ سے ہم پورا جسم شرم اور حیا کی وجہ سے اپنا پورا دکھا سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ڈالا ہے، ڈالا جب تک یہ ڈالا کھلتا نہیں ہے تب تک انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر شخص عزت دار ہے یا بغیرت ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص ان دو ڈالوں کو کھول دیتا ہے اور اپنی نحوست گندی زبان سے اپنی گندی گفتگو جب وہ شروع کرتا ہے تو انسان اس کو چند لمحوں میں پہچان لیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ انسان کو آسمان سے پٹک کر زمین کی وہ ساتویں تہہ سے نیچے گرا دیتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت نہیں رہتا۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ جانوں پہچانوں تو صحیح، گنوں تو صحیح کتنے گناہ ہیں زبان سے۔ تو میری کم عقل اور میرے کم علم کے طور پر جتنی مجھے باتیں نصیب ہوئی ہیں وہ میں نے لکھی ہے کہ زبان سے انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر آگے ہاتھ کے گناہ بھی میں نے لکھے کہ ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یوم اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کل بروز قیامت یہی تمہارے اعضاء تمہارے خلاف ہو کر گواہی دیں گے کہ میرے مولا تو نے پاؤں تو اس لیے دیے تھے کہ تیرے گھر کی طرف ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے کسی غلط جگہوں پر اٹھاتا رہا۔ ہاتھ تو نے اس لیے دیے تھے کہ تم قرآن پکڑ کر سوڑے آقا کی حدیث کی کتاب پکڑ کر پڑھتے، پر یہ دنیا میں ہمیں غلط جگہوں پر استعمال کرتا رہا۔ جب کل بروز قیامت ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے جسم کے خود ہی ہمارے اعضاء جب خلاف ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کو خود دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آج دو بندوں کے سامنے ہمیں کوئی شرمندہ کر دے
تو ہم اس کے ساتھ صدیوں کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے مجھے دو بندوں کے اندر ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو خدا کے بندوں یہ بھی تو سوچو، کل بروز قیامت جب میدان محشر سجا ہوا ہوگا، اسی وقت جب تمہارا خود کا جسم تمہارے خلاف ہو جائے گا، تو تب کس کے خلاف ہوگے یا کس کو اپنا منہ دکھاؤ گے؟ حضور تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت باپ ہے تو وہ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ہے تو وہ باپ سے بھاگے گا۔ کیوں؟ ایک ایک نیکی کے لیے وہاں لوگ ترسیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ تو پھر ہمیں اپنا ایمان سلامت کرنا ہے، ہمیں اپنا ایمان سلامت کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ جو جو گناہ میں آپ کو گناہوں کا، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر دیں۔ پہلی زبان سے پہلا گناہ جو ہوتا ہے گالی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، علماء بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو کعبے کو جا کر شہید کر کے آ جائے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی کو گالی دے۔ تو کعبہ گرانے والے کو اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دینے پر گناہ ملتا ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتی ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی کو گالی دیتے ہو گویا کہ وہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ تو گالی زبان کا گناہ ہے۔ کوشش کریں کہ میں کل ایک دکان پر گیا تو آپ اللہ کی قسم منبر پر بیٹھو، ان لوگوں کی زبان پر یار پیار کے دو لفظ آ ہی نہیں رہے تھے، ماں اور بہن بس، اور گالی اتنی گندی گندی گالیاں نوجوان دے رہے تھے کہ سمجھ نہیں کہ یار ان لوگوں کو کوئی بھی شرم حیا نہیں ہے۔ جب تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے، وہ تمہیں گالی دے رہا ہے، اللہ اس کو گالی دے رہا ہے، بس ہے شغل میرا دوستیں چل رہی ہیں۔ کل بروز قیامت جب یہ زبان تمہارے خلاف کھڑی ہوگی نا، پھر سمجھ میں آئے گا چغلی کرنا صرف دستک دیتا جاؤں گا دل پر۔ ہر انسان کے اندر یہ گناہ موجود ہے۔ ہم دوسروں پر اشارہ کرتے ہیں، تو اپنی کمر سیدھی کر لے، تو سیدھا ہو جا، اور مولوی صاحب تو بڑا بولتے ہیں، تو اپنے آپ کو سیدھا کر لے، نمازی حاجی بنا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو بولیں گے، پھر آپ لوگوں کو بھی بولیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ جھوٹ بولنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی ماں اگر کوئی گناہ ہے تو جھوٹ ہے۔ اور آج ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہماری زبانوں پر جھوٹ نہ ہو۔ ہم کہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اپنے سامان میں جھوٹ بول کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہیں کسی مجالس میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ زبان کا گناہ ہے۔ اس کے بعد کسی کے اعمال پر عیب لگانا، بہتان لگانا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ آج معاشرے میں یہ گناہ یقین مانے کہ کھوٹ کھوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد الزام تراشی، پھر اس کے بعد جھوٹی قسم۔ عدالتوں کا حساب آپ جا کر دیکھ لیں، جو کرائے پر چند ٹکوں کی خاطر جو بکتے ہیں، گواہ جھوٹی قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو وہ پاگل بے وقوف انسان جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا۔ اگلا انسان بے شک سچائی پر ہو اور اس کو وہ عدالت کا ہو جو جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا جو کرائے کے وکیل انسان یا جو کرائے کے گواہ انسان خریدتا ہے، وہ سچے انسان کے جھوٹا کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسم، عیب بیان کرنا، کسی مسلمان کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر آ ہی گیا ہے یا کہ یہ انسان کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کی قبر یا آپ اس کی زندگی کو سدھار نہیں سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ عیب لگانا، جگہ جگہ کھڑے ہو کر ہم اس کی زندگی کے اندر جو جو گناہ ہوتے ہیں ہم اپنے کو گنوا کر رکھتے ہیں۔ یہ تو فلاں جگہ بھی جاتا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ وعدہ
خلاف بھی کرنا، جھوٹے وعدے کرنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کا انتظار کرنا۔ یا رسول اللہ کب؟ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر وعدہ خلافی شروع ہو جائیں گی، جھوٹ شروع ہو جائے گا، تو اب قیامت کا انتظار کریں۔ راز کھولنا، راز بیان کرنا، لعنت کرنا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ فحش کلام کرنا، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے میں اگر آپ استعمال کریں گے تو یہی زبان کا تمہارے حق میں بولیں گے کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں ہمیشہ تیرے ہی نام مجھ سے خرید لیتا تھا۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن شخص زمین کے کسی ٹکڑے سے، کسی حصے سے اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ آج تو میرے اوپر سے مومن گزرا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فلاں شخص گزرا ہے۔ تو پھر یہی زبان کا بروز قیامت اگر ہمارے خلاف ہو گئی نا تو پھر ہم یقین مانیں کہ ہمارے پاس تو آج شاید کمرے موجود ہیں، بسترے موجود ہیں جہاں ہم اپنا سر چھپا لیتے ہیں، وہاں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے اندر متزن ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں میدان محشر میں وہی کامیاب اور فلاحی پائے گا کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی تابعداری میں رہ کر اور ان سے محبت کر کے زندگی گزارے گا۔ اس کے بعد جو ہاتھ ہمارے گناہ کرتے ہیں، ظلمن کسی مسلمان کو مارنا، یہ بہت سے لوگ دوست یا نوجوان ساتھی بھی ایک دوسرے کو مذاق میں بھی یا پھر 3-4 دوست مل کر کسی تیسرے کو چوتھے کو مارتے ہیں ظلم کے طور پر، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جواب کے طور پر اس کو نہیں مارے گا، یا اس کا باپ اس قدر غریب ہے، اتنا بے بس ہے کہ وہ اگلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ظلمن مارنا، ہاتھ کا استعمال کرنا غلط طریقے کے ساتھ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، ایک روایت میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہی تو ہے جو تم نے دنیا میں بھیجا تھا میرے ہمیں، یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے، یہ انہی ہاتھوں کا خریدا ہوا گناہ ہے جو تم نے آج یہاں ہم تک پہنچایا۔ تو ہاتھ کا غلط استعمال کرنا، غلط اشارے کرنا، یہ سب انسان جانتے ہیں کہ غلط اشارے کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا اشارہ کسی کو گالی دینا، ہاتھوں کے ذریعے گالی دی جاتی ہے، ہاتھوں کے ذریعے جیسے السلام علیکم، انسان گاڑی چلا رہا ہے دور سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ تو ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا، تب یہی ہاتھ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں اگر حضور کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ زمین میں خرابی پاؤں تو نہیں کرتے، ہاتھ کرتے ہیں، سر میں جو ہم باڑ لگاتے ہیں یا باؤنڈری لگاتے ہیں، زمین میں خرابی آج کون مسلمان نہیں کرتا؟ پھر یہاں پہلی صفوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں پیٹرول پمپ، یہ ہاتھوں کے گناہ ہے۔ چوری کرنا، آج کوئی اگر دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے اس بات کی کہ میں چوری کروں، تو یہ غلط دعا ہے، یہ حرام دعا ہے۔ چوری کرنا یہ بھی ہاتھ کا گناہ ہے۔ ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ تو قتل عام جب ہو جائے، بم بلاسٹ جب ہر جگہ عام ہو جائے، اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنا عہدہ بچانے کے لیے غریب مسلمانوں کو اوپر سے پشت ڈالتے جاؤ، اس طرح ان کو مارو گے جیسے پاؤں کے نیچے ہم چونٹیاں روک کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا نا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کبھی انتظار میں ہوگا۔ ہاتھ کے گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے قتل کرنا، غلط فیصلے کرنا۔ جب انسان کو اللہ رب العزت پڑھائی لکھائی کے بعد یہ مقام دیتا ہے، نصیب کرتا ہے کہ آپ اور جج والی سیٹ پر ہم نے بٹھا دیا، پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قلم جب بھی لکھتی حق اور سچ لکھتی، پر آج عدالتوں میں کیا چلتا ہے؟ 1000 فیصلوں میں سے کوئی 1 ایسا فیصلہ ہوگا
کہ جو سچائی اور بالکل ثبوت کے طور پر انصاف ملے گا لوگوں کو، تو یہ بھی قلم کے ساتھ کا انصاف لکھنا یہ بھی آپ کا گناہ ہے۔ حرام کمانا، پھر لعنت، بہت سے لوگ ہاتھوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں لعنت ہو تم پر، تو یہ کچھ گناہ میں نے آپ کو گنوائے کہ جو زبان کے ساتھ کچھ کا تعلق ہے اور کچھ کا ہاتھ کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیت بتائی کہ کل بروز قیامت یہی ہمارے عذر ہمارے خلاف ہو جائیں گے جب تک ہم گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، مہاجر ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مہاجر آپ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد کوئی علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے، تو ہجرت یا مہاجر اس شخص کو بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جب کوئی ایک گناہ کو چھوڑ کر، ایک نحوست والی زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی میں جب وہ آ جاتا ہے تو یہ آنا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہجرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ اور آخر میں اس حدیث سے اور ایک آیات سے ہمیں حکم کیا ملتا ہے، ثابت کیا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم نے یہ حدیثیں تو سن تو لی ہیں، مسلمانوں کو اب کرنا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ تکلیف ہو یا پھر زبان کے ساتھ تکلیف ہو یا کسی بھی شے کے ساتھ تکلیف ہو، وہ حرام کر رہا ہے۔ صرف یہ باتیں اب ہماری زبانوں تک اور سننے تک محدود رہ گئی ہے، ہمارے دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اپنے سونے حبیب کے صدقے میں اجاگر فرمائے، اللہ رب العزت اپنے نور سے ہمارے دلوں کو بلند فرمائے، شاداب فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی خوبصورت کتاب کی بھی باتیں سمجھ میں آئے اور پیارے آقا کی خوبصورت پھول بھی ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔